مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے روم میں جانے دیں۔ شاور کے نیچے ٹھنڈے پانی سے بھیگتی علیزے کے ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ 2 گھنٹے سے وہ سزا کے طور پر شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ آؤ ٹھنڈ اتاروں تمہاری۔ تابش نے اسے باہوں میں اٹھائے لا کر بیڈ پر پٹکا، جھٹکے سے اس کی قمیض کو کھینچا، جگہ جگہ شدتوں کے نشان چھوڑتا اسے چیخنے پر مجبور کر گیا۔ تابش، میری جان نکل جائے گی، چھوڑیں مجھے۔ تابش نے رات بھر اسے درندگی دکھائی۔ صبح خون میں لت پت بیڈ پر پڑی تھی، اس کے جسم سے علیزے کے بازو سے پکڑے گھسیٹنے والے انداز میں۔ تابش اسے کھینچتا ہوا کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ علیزے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز تابش، میرا بازو چھوڑیں، اس کی سسکی نکلی، لیکن تابش کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اسے گھسیٹتا ہوا روم میں لے گیا، روم کا دروازہ بند کرنے لگا۔ نہیں تابش، میری کوئی غلطی نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ ہم دونوں صرف دوست ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پلیز تابش، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معصوم سی علیزے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تابش کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ تابش اس کے بازو سے پکڑے اسے واش روم کی طرف لے کر جانے لگا۔ تابش، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پہلے ہی اسے ہلکا ہلکا بخار تھا، باہر برف باری ہو رہی تھی۔ وہ اسے واش روم کی طرف لے کر گیا، لا کر اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی شاور آن ہوا، اس کے وجود پر ٹھنڈا پانی پڑنے لگا۔ پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تابش پلیز، نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکلنے لگی، لیکن تابش نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار، جو تم نے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی، جب تک میں نہیں بولوں گا تم اسی شاور کے نیچے کھڑی رہو گی، تمہاری یہی سزا ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی اور مرد کے پاس مت جانا، لیکن نہیں، تم نے تو میری بات ہی نہیں سنی۔ تم نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر تابش نے شاور آن کر دیا اور ٹھنڈا پانی اس کے اوپر پڑ رہا تھا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، سارے کپڑے بھیگ کر علیزے کے جسم کے ساتھ چپک گئے، جو کہ اس کی خوبصورتی کو واضح کر رہے تھے۔ علیزے فوراً ہی رخ موڑ گئی۔ پلیز، ایسا ظلم مت کریں، مجھے سانس بھی نہیں آ رہی۔ تابش، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، دوبارہ سے میں علی کے پاس نہیں جاؤں گی، پلیز تابش، علیزے روتے ہوئے بولی۔ لیکن تابش کو مزید غصہ آ گیا۔ خبردار، جس شخص کا نام بھی تم نے اپنی زبان پر لانے کی کوشش کی۔ ہلکا ہلکا تابش بھی بھیگ چکا تھا، لیکن وہ وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، واش روم سے آتے ہوئے پانی کے گرنے کی آواز اور اس کی سسکیوں کی آواز تابش کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن تابش سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں اڑ رہا تھا۔ تابش پلیز، دوبارہ سے اس کے اندر سے آواز آئی، لیکن تابش کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ 2 گھنٹے بعد اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی نیچے بیٹھ چکی تھی، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ ہر چیز اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ جب تابش واش روم میں جھانک کر دیکھا تو وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ تابش، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں گی تابش، وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولی۔ تابش نے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا
جو بالکل نیلے پڑ چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے تابش نے شاور آف کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری ٹھنڈ اتار دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر تابش نے جھک کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھایا، لا کر اسے بیڈ پر پٹکا۔ اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بیڈ شیٹ بھی بھیگنے لگی۔ یہ کپڑے ہٹاؤ ورنہ ساری بیڈ شیٹ خراب ہو جائے گی۔ تابش کی بات پر اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ نہیں تابش، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں نا، مجھ سے کیسی پردہ داری؟ یہ میرے سامنے مومن بننے کا ڈرامہ مت کرنا، شاباش، ورنہ میں خود کروں گا، بے دردی سے ہٹاؤں گا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ تابش، میں نے بولا ہے نا، میں دوبارہ علی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی، تابش نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ دوبارہ میں تمہیں اس کے پاس جانے کے قابل چھوڑوں گا تو تم جاؤ گی نا؟ میں نے تمہیں آخری دفعہ وارن کیا، میں نے بولا تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد اگر تم نے اس کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ لیکن نہیں، تمہیں تو وہ دوست عزیز ہے، دوستی کے نام پر نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے تم دونوں کے درمیان۔ وہ غصے میں بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے دور جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھتی، تابش اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تابش کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ تابش پلیز مجھ سے دور ہٹیں، اس کی سسکی نکلی، لیکن تابش نے اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا اور اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا۔ تابش نہیں، وہ اس کے کندھے پر مکہ رسید کرنے لگی۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا، پہلے ہی ٹھنڈ کی وجہ سے وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ اب تابش کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے تابش کی شدتیں بڑھنے لگیں۔ وہ جا بجا اس کے چہرے پر، اس کی گردن پر لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ وہ روتی سسکتی رہی۔ تابش، آپ نے کیا بولا تھا؟ کنٹریکٹ سائن کیا تھا، آپ صرف مجھ سے 1 سال تک اپنے ساتھ رکھیں گے، اس کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے، تو پھر ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ لیکن تابش تو بہرا بنا ہوا تھا۔ تابش نے بھی کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے، اسے چھوئے، لیکن آج اس نے مکمل طور پر بہکا دیا تھا۔ اس کا بھیگا ہوا وجود تابش کو پاگل کیے جا رہا تھا۔ تو تم نے تابش کے جذبات کو بھڑکایا ہے، تم نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، تم نے اس کی نافرمانی کی ہے، میں کیسے تمہیں بخش سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ لیمپ آف کر چکا تھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھا گیا اور وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ نہیں تابش، ایسا نہیں کرنا، میں نے آپ سے طلاق لے لینی ہے۔ ویسے بھی تو آپ نے بولا تھا، اس وجہ سے بول رہی ہو طلاق لینی ہے تاکہ تم اس علی کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ شادی کر سکو، اسی وجہ سے ایسا بول رہی ہو نا؟ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ اچانک ہی تابش نے بہت بے دردی سے اسے علیزے کالج بیگ کندھے پر ڈالی ہوئی کالج سے باہر آئی تو سامنے تابش کو کھڑا ہوا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ واؤ تابش بھائی، آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے تابش کے پاس آ گئی۔ وہ سنجیدگی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے تابش بھائی، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ تابش کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اور غصہ دیکھ کر تابش نے اثبات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، بس میرے ساتھ تمہیں
کہیں چلنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسباب میں سر ہلانے لگی۔ حیران بھی ہوئی تابش کو اس سے ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی جو اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے تابش بھائی، ہم بات کر لیں گے، وہ نرمی سے بولی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے رک گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ہاں تابش بھائی بولیں، کیا ہوا ہے؟ کیا کہنا ہے آپ نے مجھے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ تم کیا کھاؤ گی؟ تابش نے نرمی سے اسے کھانے کے بارے میں پوچھا تو اسے حیرت ہوئی تھی۔ کنجوس! تابش بھی اسے کچھ کھانے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ پیزا کھاؤں گی میں تو، وہ فوراً سے بولی۔ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ بھلا کب موقع ہاتھ سے جانے دیتی تھی؟ کھانے پینے میں تو وہ ماہر تھی۔ دیکھو، میں تمہیں جو کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ ایک بہت چھوٹا سا کام ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا۔ علیزے ناسمجھی کے عالم میں تابش کی طرف دیکھنے لگی۔ جی تابش بھائی بولیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد پیزا بھی آ چکا تھا، لیکن ابھی تک تابش نے اسے بتایا نہیں تھا کہ اسے آخر کرنا کیا ہے۔ تم پیزا کھاؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب کی بار وہ تجسس کی انتہا پر پہنچ گئی۔ تابش بھائی، یہ تو میرا آگے بھی نہیں جائے گا اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو۔ وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ دیکھو علیزے، بات یہ ہے کہ ہمارے فیملی والے ہم دونوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم جانتی ہو ہم دونوں کے درمیان عمروں کا کتنا زیادہ فرق ہے۔ کہاں میں ایک پولیس والا انسپیکٹر ہوں اور کہاں تم ابھی تک کالج کی اسٹوڈنٹ ہو۔ ہم دونوں کا بالکل بھی جوڑ رشتہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے انکار کرو۔ علیزے جو پیزے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی، اس کی بات سن کر اس کا پیزا حلق میں ہی اٹک گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہماری شادی کرنا چاہتا ہے؟ کس کے دماغ میں ایسا فضول آئیڈیا آیا؟ وہ بچوں کی طرح بولی۔ دیکھو، اس وقت یہ بچوں جیسی فضول حرکتیں کرنا بند کرو۔ میں بالکل سیریس ہوں، سیریس ہو کر بات کر رہا ہوں۔ یہ تمہیں اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا، ورنہ بھائی بابا جان سے تو میں بالکل بھی انکار نہیں کروں گی۔ اگر بابا جان کو میں نے انکار کیا تو بابا جان نے تو میری جان ہی نکال دینی ہے۔ آپ خود انکار کریں نا۔ ویسے گھر والے اندھے ہیں کیا؟ انہیں نظر نہیں آتا آپ کتنے بڑے ہیں مجھ سے اور میں تو چھوٹو سی ہوں۔ آپ کو تو کسی آپ جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تھی۔ اوپر سے آپ اتنے زیادہ کھڑوس ہیں۔ آپ نے تو مجھے کچا چبا جانا ہے، وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ بس کرو علیزے، میں یہ فضول بکواس کرنے کے لیے نہیں لے کے آیا۔ کب تم بڑی ہوگی؟ ابھی تک وہی بچپنا تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ اس وجہ سے آپ مجھے پیزا کھلانے لائے تھے تاکہ آپ مجھے ڈانٹ سکیں۔ وہ دوبارہ سے بچوں کی طرح بولنے لگی اور اس وقت تابش کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار میں مارے۔ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، میں بہت برا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم پر بہت زیادہ ظلم کروں گا۔ اس وجہ سے اس رشتے سے آرام سے انکار کر دو۔ تم نہیں جانتی میں کس قدر برا ہوں۔ وہ دوبارہ سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو اتنے زیادہ برے ہیں تو آپ خود بابا جان کو بولیں کہ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے، تو دیکھیے گا بابا جان ضرور مان جائیں گے آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ دوبارہ سے پیزے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے بولی۔ اب کی بار تابش کا دماغ گھوم چکا تھا۔ علیزے، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہر بات کو بچوں کے جیسے کرنے لگ جاتی ہو۔
اگر میں نے انکار کرنا ہوتا تو میں خود ہی کر دیتا۔ میں تمہیں یہاں پہ کیوں لے کے آتا؟ دیکھو، میں تمہیں بہت پیار سے اور محبت سے سمجھا رہا ہوں۔ تم کوئی بھی بہانہ بناؤ گی، سب لوگ تمہاری بات مانتے ہیں، اس وجہ سے تم منوا سکتی ہو۔ دیکھو، تم اکلوتی ہو، لاڈلی ہو، تمہارے بابا جان تمہاری بات فوراً مان جائیں گے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے تابش کی طرف دیکھا۔ ویسے اتنا خوبصورت بندہ مل رہا ہو، انسپیکٹر ہو۔ میری ساری دوستیں پتہ کیا کہتی ہیں؟ تمہارا جو تابش کزن ہے اتنا پیارا ہے، اتنا ہینڈسم ہے، اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اگر میں اپنی دوستوں کو بتاؤں گی کہ میری تابش کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو سب کتنی زیادہ خوش ہوں گی۔ ہائے، میری قسمت پہ تو رشک کریں گی بھائی، مجھے اتنی اچھی چیز مل رہی ہے، میں کیوں ٹھکراؤں بھائی، میں تو بالکل بھی ایسا نہیں کرنے والی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تابش نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ بہت ہی فضول سوچ ہے تمہاری، اور تمہاری دوستوں کی وجہ سے کیوں اپنی زندگی خراب کرنے لگی ہو؟ میں صرف خوبصورت نظر آتا ہوں، ویسے میں بہت برا ہوں۔ وہ دوبارہ سے اپنے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا۔ بھائی جتنے بھی برے ہیں، کیا کروں؟ میں تو بالکل انکار نہیں کروں گی، کیونکہ بابا جان کے سامنے میں نے آج تک کسی چیز سے انکار نہیں کیا، نہ بابا جان نے کبھی میری کسی بات سے انکار کیا ہے۔ بچپن سے لے کے اب تک جو کچھ بھی میں نے بابا جان کو بولا، بابا جان نے میری ہر بات مانی، تو اب میں کیسے انکار کر دوں؟ آپ کو میرے ساتھ شادی نہیں کرنی تو آپ انکار کر دیں، میں تو بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میں تو بھائی آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے گھر والے ہیں تو بے وقوف، ہم دونوں کی شادی کروا رہے ہیں، لیکن گھر والے جو سوچتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ تابش کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ چنچل مزاج لڑکی مسکرا رہی تھی، جبکہ تابش نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں حسین ہونے کے ساتھ ساتھ کتنا برا بھی ہوں، چلو یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ بھائی مجھے یہ پیزا تو ختم کرنے دو۔ آخری پیزے کا پیس اٹھانے لگی تو تابش وہاں سے باہر جانے لگا۔ یار مجھے کھانے تو دیتے، اس کے پیچھے پیچھے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تابش کے چہرے پر دنیا جہان کا غصہ چھایا ہوا تھا۔ وہ جو اسے اتنے پیار سے اور محبت سے یہاں پر لے کر آیا تھا، اب اتنے ہی غصے میں اسے یہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ آتے ہی سیدھا وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اب لاؤنج میں بیک سائڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا، صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ کنیز بیگم نے گھور کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ کوئی تمیز ہوتی ہے ایسے گھر میں آ کر بیٹھنے کی؟ نہ سلام نہ دعا، چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ، یونیفارم چینج کرو، میں تمہارے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ نہیں مما، وہ جو میرا ہونے والا شوہر ہے نا، مجھے ریسٹورنٹ سے پیزا کھلا کے لایا ہے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی، اور کنیز بیگم کا تو میٹر ہی شارٹ ہو گیا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ ہاں مما، مجھے تو ابھی ہی تابش نے بتایا ہے کہ آپ سب نے مل کر کھچڑی پکائی ہوئی ہے، ہم دونوں کی شادی کرنے والی۔ ویسے مما بہت اچھا کیا، بہت ہینڈسم ہے تابش۔ ویسے اتنے سالوں میں بچپن سے لے کے اب تک کبھی وہ اتنے ہینڈسم نہیں لگے۔ ان کے ساتھ اپنے رشتے ہونے کی بات سن کر وہ تو مجھے اتنے سندر اور خوبصورت لگنے لگ گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی جب کنیز بیگم نے زوردار مکہ اس کی کمر میں جڑ دیا۔ بدتمیز، بے شرم لڑکی، ذرا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی فضول باتیں کرتے ہوئے؟ جاؤ، جا کر فریش ہو کر آؤ، یونیفارم بھی چینج کرو۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا ہوگا، ہمیں اس کی شادی ہی کرنی پڑے گی، اس کا بچپنا ہی نہیں جا رہا۔ کنیز بیگم نے غصے میں وہاں سے بھیج دیا۔ ویسے مما جو بھی ہے، تابش ہے تو بہت ہینڈسم،
یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کی یہ بات تابش بھی سن چکا تھا۔ بہت برا کر رہی ہو تم، میرے ساتھ شادی کر کے لڑکی۔ میں نے تمہیں وارننگ دی ہے کہ میں بہت برا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم نے انکار نہیں کیا۔ وہ دوبارہ سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ چینج کرنے کے بعد وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آئی، فریش بھی ہو چکی تھی، اپنے بھیگے بالوں کو ٹاول سے خشک کر رہی تھی، تو سامنے صوفے پر بیٹھا تابش۔ وہ تابش کے ساتھ بولی، تابش، شادی سے پہلے ہی اپنی ہونے والی بیوی کے کمرے میں نہیں آتے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو تابش کو غصہ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس وقت وہ پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ بالکل شیر لگ رہے ہو آپ، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اسے کسی طور پر بھی چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی، اور تابش نے غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پھر تیار رہنا، جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے لیے۔ وہ انگلیاں علیزے کو اپنے کندھوں میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پلیز تابش، مجھے چھوڑیں، درد ہو رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ایسے بہت سے درد اور تکلیفیں تمہیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ تکلیف دینے والا مجھے معلوم ہے، بڑا آیا، اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، تاکہ میں شادی سے انکار کر دوں اور آپ خود سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں اور میں بری بن جاؤں۔ نہیں، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ اپنے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے لگی۔ دن گزرنے لگے۔ ان دونوں کا رشتہ فائنل ہو چکا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگ گئی۔ علیزے کو تو اپنی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے شادی کا ویسے بھی بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا، اور اپنی شادی کو لے کر اس نے نہ جانے کتنے خواب سجائے ہوئے تھے، لیکن اس بات سے وہ انجان تھی کہ تابش کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ تابش نے سب کچھ مذاق میں کہا ہے تاکہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا تابش سچ میں ایسا کرے گا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد وہ اپنی مہندی کو دھو کر اس میں تابش کا نام دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے بعد جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنی جیولری اتارنے لگی۔ ہاتھوں میں سے گجرے اتارے ہی تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور تابش کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یہ لگ رہا تھا تابش اس کے پاس آئے گا، کوئی محبت بھرے جملے بولے گا، لیکن یہ تو محض اس کی خوش فہمی تھی۔ تابش نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھو، تمہارے پاس آخری موقع ہے، اگر تم انکار کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو۔ اس کے بعد ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکیں گے۔ تمہیں میری دی گئی ہر اذیت اور تکلیف برداشت کرنی ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی بات نہیں تابش، ہم سب کچھ کر لیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کی قمیض کے بٹنوں کو سیٹ کر کے بند کرنے لگی۔ اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کا یوں حق جتانا تابش کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ تم یوں میرے پاس آ گیا، دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی بات ادھوری ہی تھی۔ تابش نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ علیزے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، ایسی خوش فہمیاں پالنا بند کر دو۔ تابش باہر چلا گیا، لیکن پھر بھی علیزہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بولی۔ ابھی بھی اسے یہی خوش فہمی ہو رہی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ مذاق کر کے گیا ہے۔
لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے سچ میں اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی، اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ تابش کے بارے میں اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی آہٹ سن کر اس کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا۔ اپنی دوستوں کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ تم تو بہت خوش نصیب ہو، تابش جیسا شوہر تمہیں ملا ہے، وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرے گا۔ کتنی لڑکیوں کا کرش تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود یوں سج سنور کر دلہن بن کر کیوں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ میرا انتظار کر رہی ہو کیا؟ لیکن مجھے تم میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو اس نے گھونگھٹ اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے تابش کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بالکل سنجیدگی تھی، کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اب تو میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں نا؟ چلے ٹھیک ہے، شاباش، مجھے میری منہ دکھائی کا تحفہ دیں، اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بولی۔ لیکن تابش نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی ڈبی رکھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں باہر نکل کر آیا اور یہ دیکھ کر علیزہ کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ غصے میں اس کے پاس آئی۔ تابش، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ کو میں نہیں پسند تھی تو پھر آپ خود ہی شادی سے انکار کر دیتے۔ میرے ساتھ ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے یوں تابش کا اگنور کرنا بہت برا لگ رہا تھا، حالانکہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود تابش اسے اگنور کر رہا تھا۔ تابش نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے تابش بیڈ کی طرف جانے لگا۔ علیزہ نے تابش کا بازو پکڑا۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ چلاتے ہوئے بولا، اور اس کے یوں چلانے پر علیزہ سہم گئی، فوراً اسے دور ہو گئی۔ دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے دل مٹھی میں مسل دیا ہو۔ وہ جا کر سکون کی نیند سو چکا تھا، لیکن علیزہ کی نیند تو اڑ چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی، یوں ہی دلہن کے لباس میں آ کر لان میں پڑے ہوئے جھولے پر بیٹھ گئی۔ علی جس وقت گھر میں داخل ہوا تھا، علیزہ کو یوں جھولے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے لگا تھا کوئی آدھی رات کو چڑیل جھولے پر بیٹھی ہوئی ہے، قسم سے میرا تو دل بند ہونے لگ گیا تھا۔ علی ہنستا ہوا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بچپن سے دوست تھے اور ہمیشہ یوں ہی رہتے تھے۔ علیزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اور تمہارے شوہر صاحب کدھر ہیں؟ کہیں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے تو نہیں چلے گئے؟ علیزہ نے مسکراتے ہوئے علی نے پوچھا۔ علی، تابش کسی اور کو پسند کرتے ہیں کیا؟ اگر کرتے ہیں تو مجھے بتاؤ، وہ تجسس بھرے انداز میں علی سے پوچھنے لگی۔ نہیں تو، بھائی تو کسی کو بھی نہیں پسند کرتے، بھائی کی زندگی میں کوئی ہے تو تم ہو، اور تم پہلی لڑکی ہو۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ علی تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اتنا روڈ بیہیو کر رہے ہیں۔ شادی سے پہلے مجھے کہتے تھے
کہ شادی سے انکار کر دو، لیکن علی تم ہی دیکھو، میں بابا جان یا تایا جان کے سامنے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ تابش، میں کوئی ایسی بری نہیں تھی، اگر میں انکار کر دیتی تو مجھے اس چیز کے ساری زندگی تانے ملنے تھے، لیکن اب وہ میرے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی نے تمہیں کمرے سے نکال دیا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگا۔ علیزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن جیسا بیہیو کر رہے ہیں، میں وہاں مزید کمرے میں رک بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنے برے طریقے سے وہ میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں، وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا دیکھو، فی الحال پریشان ہونے کی یا کسی قسم کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صبح بابا جان کو بتانا تو بابا جان اسے سمجھا دیں گے۔ نہیں، میں کسی اور کو اپنے رشتے میں لے کر نہیں آنا چاہتی۔ مجھے یقین ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ علی کہنے لگا، دیکھو میں تابش بھائی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ انہیں جو چیز نہیں پسند ہوتی انہیں وہ پھر ساری زندگی قبول نہیں کرتے۔ لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے علی کی طرف دیکھا، کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی واپس کمرے میں آئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو لان کی طرف دیکھا، بلکونی میں کھڑا ہوا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر کہنے لگا، ایسی بھی کون سی ضروری بات تھی تمہاری علی کے ساتھ جو اتنی رات کو تم علی کے پاس تھی؟ خبردار، جو دوبارہ تم مجھے علی کے پاس نظر آئی، میری بیوی ہو تو علی کے پاس کیوں جاتی ہو؟ کیوں اس کے پاس مکھیوں کی طرح منڈلاتی ہو؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ تابش کی بات سن کر وہ پریشان ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ علی اور میں بچپن کے دوست ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور آپ مجھے منع، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، تابش نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دے دیا۔ بہت زیادہ بولتی ہو تم، اس تمہاری زبان کا کچھ کرنا پڑے گا، یہ کہنا تھا۔ وہ اسے دھکا دیتا، اس کے بھاری بھرکم وجود کو وہ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ سانس بند ہو رہا ہے۔ بیوی ہو میری، شادی ہوئی ہے ہماری، اور ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑا میرے پاس آنا چاہ رہی تھی، میری قربت کے لیے مچل رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ وہ اس کے اوپر جھک چکا تھا، اپنے تمام تر حق وصول کرتا رخ موڑ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی بہت بری طرح سے روتی رہی۔ کبھی بھی وہ اسے اس رویے کی امید نہیں رکھ سکتی تھی جیسا رویہ تابش نے اس کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب میں بھی بہت روڈ بیہیو کیا تابش نے۔ تابش کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے بہت برا سمجھ رہا تھا۔ جب ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو اس نے آتے ہی چینج کر لیا۔ آج وہ تابش کے لیے تیار ہو کر نہیں بیٹھی تھی، لیکن نہ جانے تابش کا کیوں جی چاہ رہا تھا وہ جلدی سے کمرے میں جائے اور جا کر علیزے کو دیکھے۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو علیزے کو سادہ سے حلیے میں دیکھ کر اب وہ محض افسوس ہی کر سکتا تھا، لیکن اس نے علیزے کو یہ نہیں کہا، تم نے چینج کیوں کیا یا ایسا کیوں کیا؟ وہ بس خاموشی سے جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ تابش اسے ویسے تو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، لیکن جب وہ علی کے پاس جاتی اسے بات کرنے لگ جاتا، اسے علی سے دور رہنے کا بھی کہتا، اور وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ ایسا کیا کہتے ہیں؟ کیوں وہ اسے علی سے دور ہونے کا کہتا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ بھی جان بوجھ کر تابش کو چڑھانے کے لیے، اسے جیلس کرنے کے لیے
علی کے پاس جاتی تھی تاکہ تابش خود اسے بتائے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ اسے اتنے ٹائم سے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ تابش اسے کتنی محبت کرنے لگا ہے، لیکن شاید وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ تابش آفس سے آئے ہوئے نہ جانے کتنا ٹائم گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک علیزے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ تابش کو اب غصہ آ رہا تھا، بار بار اسے میسیجز کر رہا تھا، میں کمرے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، فوراً سے کمرے میں آؤ۔ لیکن باہر علی کے ساتھ بیٹھی مسلسل باتیں کر رہی تھی، باقی فیملی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور تابش کو مزید غصہ آ چکا تھا۔ اس کے قدم اس کی طرف تھے۔ علیزے کے پاس آیا اور فیملی والوں کا لحاظ کیے بغیر اس کے بازو سے پکڑے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ پریشان ہو گئی، غصے میں اس کی کلائی کو دبوچا ہوا تھا، لا کر اسے بیڈ پر پٹکا اور کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ تابش، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے ماما بابا کا بھی لحاظ نہیں کیا، ایسے غصے میں کلائی پکڑ کر لے آئے ہیں مجھے، کتنی شرمندگی ہوئی، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ خبردار جو تم نے مزید بکواس کیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تابش نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ تابش کی بات سن کر سہم گئی اور خاموشی سے کہنے لگی، کیا بات ہے؟ کیوں ایسے مجھے غصے میں اٹھا کر لے آئے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ تم مجھے علی کے آس پاس بھی نظر نہ آؤ، اس کے قریب بھی نہ جاتی ہوئی نظر آؤ، اس کے باوجود تمہیں میری باتیں مذاق لگتی ہیں کیا؟ کیوں تم اس کے پاس گئی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ کیا ہو گیا ہے تابش؟ کیوں اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہیں اور کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں؟ علی کوئی غیر تو نہیں، آپ کا اپنا ہی بھائی ہے، اور ویسے بھی ہم لوگ کزنز ہیں، بچپن سے ایک گھر میں رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ کیوں شک کرتے ہیں ہم دونوں پہ؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی، دیکھو میرے ساتھ فضول باتیں مت کرو، بس جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ ہاں، مجھے علی سے جیلسی محسوس ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم علی کے پاس جاؤ، مجھے غصہ آتا ہے تمہارا علی کے پاس جانا، یہ میرا مسئلہ نہیں، آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ کہہ کر علیزہ نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اس نے ایک دم سے علی کے بازو سے پکڑا اور اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا، اوپر سے شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈا پانی جیسے ہی علیزے کے وجود پہ پڑ رہا تھا، اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے پانی کے نیچے کھڑا سزا دیتا رہا۔ اس کے بعد وہ اسے نہ جانے کتنی دیر تک سزا دیتا رہا۔ وہ روتی سسکتی رہی۔ اس کی رات یوں ہی گزری تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ شخص کی باہوں کے حصار میں ٹوٹی ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ گالوں پر ابھی بھی آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکی سی اپنی گردن اٹھا کر لیٹے ہوئے شخص کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی اٹھ گئی، اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے نیچے اترتی۔ تابش نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے پاس کیا۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ ویسے تو تمہیں بڑی شادی کرنے کا شوق تھا، میرے پاس آنے کا شوق تھا، اب اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا پوچھنے لگا۔ تابش چھوڑے مجھے، جانے دیں باہر، وہ غصے میں بولی۔ تم خود ہی کہتی تھی میں اتنا زیادہ ہینڈسم ہوں، اتنا خوبصورت ہوں، تمہاری دوستیں بھی کہتی ہیں، تو اب اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا؟ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ یا پھر انسپکٹر تابش کی قربت تم سے برداشت نہیں ہوئی؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ تابش کی سانسوں کی تپش
اپنے کان کی لو پر محسوس کرتے ہوئے اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ تابش، روتے ہوئے اس کا دل۔ ایسا مت کریں، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ کیا کہتی تھی؟ تمہاری دوستیں بھی کہتی ہیں کہ میرے ساتھ شادی کر لو، ہینڈسم ہوں۔ شادی ہو گئی، ہینڈسم خوبصورت بندہ مل گیا، تو اس کی قدر کرو نا، کیوں دور بھاگتی ہو؟ کیوں اگر دور بھاگو گی تو مجھے بہت برا لگے گا۔ وہ ابھی بھی اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا اور اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کے پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ تابش نے محبت سے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے، مانا کہ میں تمہارے ساتھ غصے میں بات کرتا تھا، شادی سے بھی انکار کرنے کے لیے بولا تھا۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ مجھے لگا تھا تم مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو، پڑھتی ہو، شاید کسی اور کو پسند کرتی ہو، اس وجہ سے۔ لیکن شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا تم کسی اور سے محبت نہیں کرتی، بلکہ تم صرف میری ہو۔ لیکن تم علی کے پاس جاتی تھی تو مجھے ڈر لگنے لگ جاتا تھا، کہیں تم علی سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، کیونکہ تم دونوں ہم عمر ہو، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں۔ علیزہ نے اس کی طرف دیکھا، بولی دیکھیں، ایسی فضول باتیں مت سوچا کریں، میں صرف آپ کی تھی، آپ کی ہوں اور آپ کی ہی رہوں گی۔ پہلے میں نے کبھی ایسا آپ کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن جب سے ہمارا رشتہ ہوا تھا میں اس بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اتنا سوچنے کے بعد محبت تو ہو جاتی ہے نا، مجھے بھی آپ سے ہو گئی، لیکن آپ اتنا روڈ بیہیو کرتے تھے، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔